الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعرانی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں درس مشکات۔ تبارک و تعالیٰ کا احسان و شکر کہ اس نے ہمیں یہ استطاعت اور توفیق بخشی کہ اس نے درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہے وہ چھٹی حدیث مبارکہ بیان کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو جینے کا اور رہنے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا کے لیے یا مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ جن کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آپ رول ماڈل کی حیثیت سے، آپ رول ماڈل کی شخصیت رکھتے ہیں کہ جسے دیکھیں اور پھر فالو کریں اور پھر کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کے لیے جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی شخصیت میں کوئی عیب نہیں، آپ کی شخصیت میں آپ کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کے اخلاق کو یا آپ کے کردار کو ڈیمیج کرے، یا آپ کی شخصیت میں کوئی عیب نہیں کہ لوگ آپ کے رب پر اور آپ پر انگلیاں اٹھانے لگیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام بچپن ہی سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام خصوصیات، وہ تمام کمالات سے نوازا کہ سامنے کفار اور مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب امانتیں رکھوائی جاتی تھیں تو جب وہ واپس مطالبہ کرنے آتے تھے تو اس امانت میں بالکل ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ جو وقت پہ دیتا تھا، جو وقت پہ مانگتا تھا، جس وقت مانگتا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام انہی امانتوں کو بالکل محفوظ طریقے سے محفوظ فرمایا کرتے تھے اپنے پاس۔ نہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ رد و بدل یا اس میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کی خرابی کا سامنا ایسا نہیں ہوا کہ سامنے کفار اور مشرکین کو یہ کہنا پڑا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس میں چینجنگ کر دی ہے یا اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ تو اس پائے کی آپ امانت دار تھے، اس پائے کے آپ صادق اور امین تھے کہ سامنے جن کا مذہب چینج ہے، جن کا دین چینج ہے، جو آپ کو نہیں مانتے، جو آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، آپ کے رب کو نہیں مانتے، آپ کے نبی ہونے کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں پر، اپنے آباء و اجداد پر، اپنے دوستوں پر یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پر یقین کر کر آپ کے پاس ہی اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی چیز ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے، اس کی زبان کی سختیوں سے یا اس کے رویے کی تلخیوں سے دوسرا مسلمان مبتلا نہ ہو جائے کسی ایسی پریشانی میں، کسی ایسی مشکل میں کہ جس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دین کو بہت آسان انداز میں لوگوں تک پہنچایا، دین کو بہت ہی سہل انداز میں لوگوں تک پہنچایا، اور یہ بتایا کہ مسلمان کا تو ادنا درجہ اور افضل درجہ سمجھیں کہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن چیزوں سے ضرر ہوتا ہے، ایک یا تو وہ زبان ہوتی ہے، دوسرا یا وہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ یا تو انسان دوسرے انسان کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے یا زبان کے ذریعے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے گالی بھی دی جاتی ہے۔ گالی ایسے الفاظوں کو کہتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کو برا لگے۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو سامنے والے کو برا نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن ایسے الفاظوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ جو اگرچہ وہ یہ آبزرو کر رہا ہو، اگرچہ وہ یہ فیل کر رہا ہو کہ یار اب تو میری انہوں نے چڑ بنا دی ہے، اب تو میری عادت بنا دی ہے، یہ فلاں نام سے ہی مجھے پکارتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ ایسا طریقہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان کہ اچھا مسلمان اور بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے کہ جن چیزوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنی سوچ و فکر کے ذریعے ہو۔ ہم بہت سیاست چل رہے ہوتے ہیں اکثر کہ ہم
یہ کر لیں گے تو سامنے والے کو جو ہے وہ نیچا دکھا سکیں گے، ہم فلاں چیز کر لیں گے تو سامنے والے کی عزت میں کمی لا سکیں گے، وہ بہت ترقی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کیسے کھینچنی ہے، اس کی لیگ پولنگ کیسے کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ زمین بوس کیسے کر دینا ہے، یہ ساری پلاننگ ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کہ عزت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو اے انسان تو کیوں کوششیں کرتا ہے کہ سامنے والے کو بدنام کر دے یا سامنے والے کو اس کی جو ہے اوقات یاد دلا دے؟ کیا تجھے اپنی اوقات کا اندازہ نہیں کہ تو کس طریقے سے پیدا ہوا ہے، کہ تو کس گندے پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے پیدا کیا، تجھے یہ اتنی بہترین صورت عطا کری، تجھے بہترین نعمتوں سے نوازا، تجھے اچھا کھلاتا ہے، وہ اچھا پلاتا ہے، اچھے طریقے سے تیری آرام گاہ کا انتظام کرتا ہے، اچھا تجھے گھر ملا ہوا ہے، اچھی سواری ملی ہوئی ہے، اچھے دوست ملے ہوئے ہیں، یہ کیا نعمتوں سے کم ہے؟ اس کے باوجود تو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو فالو نہیں کرتا، بلکہ کفار اور یورپی اور مشرکین کے طریقے کو فالو کرنے کے بعد تو یہ اپنی دانش میں سمجھتا ہے کہ میں بہت بہترین انسان ہوں، میں بہت اعلیٰ انسان ہوں۔ تو یہ تیری سوچ غلط ہے۔ یاد رکھ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ انسان یا مسلمان کے نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، چاہے وہ خلوتوں میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ کمپنی میں امپلائمنٹ ہو، چاہے وہ کمپنی میں کولیگس ہو، چاہے وہ ایک دکان چلا رہا ہو، چاہے وہ ایک معاشرے میں ایک علاقے میں رہ رہا ہو، چاہے وہ ایک فلیٹ میں رہ رہا ہو، تو اس کا پڑوسی اس سے پریشان نہ ہو۔ اگر وہ دکان چلا رہا ہے تو دکان کے کسٹمر اس سے پریشان نہ ہو کہ یار یہ تو ہمیشہ تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، یہ تو ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ یاد رکھیں ایسا رویہ مسلمانوں کا نہ پہلے تھا نہ کبھی ہوگا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان تو نرمی سے پیش آتے ہیں، مسلمان تو عاجزی انکساری کرتے ہیں، مسلمان تو ہمدردی کرتے ہیں، مسلمان تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم کس طرف جا پہنچے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے درندے موجود ہیں کہ جو یورپ کو فالو کرتے ہیں، ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں، ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ یہود و نصارہ کو فالو کرتے ہوئے ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ پہننا اوڑھنا تک تو ٹھیک تھی بات، کا کلچر ڈیولپ کرنے لگ گئے، ان کی ثقافت کو اپنی ثقافت میں شامل کرنے لگ گئے اور کہتے رہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہود شرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ثقافت، اپنی کلچر، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی سیرت و کردار کو پس پش ڈال کر اس مغربی دنیا کے اندر گم ہو گئے اور اپنی تمام سر آسائش جو ہے وہ وہیں تلاش کرنے لگے کہ جیسے وہ جی رہے ہیں۔ اصل زندگی تو یہ ہے۔ تو یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن کے لیے جو دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے جنت ہے۔ ہم نے دنیا کو جنت بنانے کے لیے تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی کہ اگر کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہم حق تلفی کے لیے تیار ہو گئے، اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہم اس دل آزاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اگر ہم وراثت میں سے بہنوں کا حصہ بٹول کر مال بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، مال و دولت جمع کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ہم نے یہ ہتھیار ابھی آزمانا شروع کر دیا۔ وراثت کے کتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بہنیں سوال کر رہی ہیں کہ بھائی ہمارے حصے نہیں دیتے، ماں باپ کے انتقال کو 20 سال ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں کا تو یہ طرز عمل نہیں تھا، مسلمانوں کا تو یہ رویہ نہیں تھا۔ مسلمان تو اللہ کے طور طریقے پر عمل کرتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں ایک دو گے تو میں تمہیں 10 گنا لوٹاؤں گا۔ آج مسلمانوں کے اعتقادات اتنے کمزور ہو گئے، آج مسلمان خرچ تو کرتے ہیں وہ صرف اس خوف سے کی وجہ سے کہ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس وجہ سے کر دیتے ہیں۔ اپنا جو دلی ایک نیتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے بات، اپنا جو دل کا ایک جو معیار تھا کہ دل کرتا تھا کہ یار اس کو دے دوں تو دے دیا کرتے تھے، دل کرتا تھا یار اس کو دے دوں، اللہ کی راہ میں دین کے کام میں مسجد بنوا دوں، مدرسہ بنوا دوں، مدرسے والے لوگوں کو دے دوں، ان کی خدمتیں کروں، تو یہ تو بہت نیک عمل تھا۔ آج ہم نے بالکل ہی تختہ پلٹ، آج ہم نے بالکل ہی رویہ اپنا تبدیل کر دیا۔ وہ جائز حق، وہ جو اللہ کی طرف سے فرض کردہ تھے، وہ حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھے کہ بہنوں کو ان کا حق دے دو، یتیموں کو ان کا مال دے دو، ہم نے وہ غصب کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں دیتے، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں بہنوں سے پہلے یہ کہہ لیتے کہ میں یہ مال لے لیتا ہوں، اس کو پھر میں کاروبار کروں گا، پھر جو ہے وہ کمانا شروع کر دوں گا تو یہ سارے پیسے اتار دوں گا، تو یہ اس کو بہنیں جو ہیں وہ پھر اجازت دے دیتی ہیں اکثر بھائیوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ مال نہیں لوٹا پا رہے ہوتے، 20 سال 10 سال گزر جاتے ہیں۔ یار
خدا کا خوف کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی اسی میں جو ہے وہ بہتری بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان آزاد ہوا تھا تو وہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس وطن میں نماز قائم ہو سکے، اس وطن میں اذانیں دی جا سکیں، اس وطن میں قرآن کا پیغام عام ہو سکے، اس وطن میں حفاظ کرام تیار کیے جا سکیں۔ یہ تو انڈیا میں بھی آج ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے آزاد کرایا تھا کہ ہم جو ہے وہ نظام مصطفیٰ قائم کر سکیں۔ تو صرف نماز کی بات اگر ہوتی یا قرآن کی بات ہوتی یا تبلیغ دین کی بات ہوتی تو وہ انڈیا میں بھی آج ہو رہی ہے۔ وطن آزاد کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو سکے، کچہری میں، کورٹ کچہری میں، عدالتوں میں نظام مصطفیٰ قائم ہو سکے، کہ جس کی وجہ سے پھر وہ فیصلے ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہم پر نازل ہوئے ہیں ان پر عمل کر کے فیصلے کیے جائیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی دور خلافت تھا، اس سے سیکھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کے اندر، اپنی حکومت کے اندر وہ تمام چیزیں نافذ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہتری آئے اور نظام مصطفیٰ قائم ہو سکے۔ ہم نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، ہم نے نظام رسول کو ایک طرف رکھا اور بیرونی سسٹمز کو لے کر اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کری، تو آج دیکھیں کہ مسلمان کس نہج پہ کھڑے ہیں۔ ہر طرف مسلمان ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربی جو ہے وہ مغرب آج ہنستا ہے کہ یہ ہیں مسلمان کہ جنہوں نے اپنی ثقافت اور کلچر کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کا دین بھی چھوڑ دیا۔ ہم صرف کہنے کو کیا مسلمان رہ گئے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے، تو اس وقت میں کہوں گا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ورنہ میں کون ہوں؟ ورنہ میرا حلیہ بتا رہا ہے، میرا چلنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے، میرا بات کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ یار ہمیں خود جو ہے وہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات ہم پر نازل کیے ہمیں اس پر عمل کر اس پر سیکھنے کی جو ہے وہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں اسی لیے نازل کری تاکہ مسلمان اس پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی بنا سکیں، نہ کہ وہ والی زندگی کے جو یہود و نصارہ والی ہے۔ ان کو تو قرآن مجید فرقان حمید نے خود ہی ان کا انکار کرتے ہوئے انہیں جہنمی کہہ دیا کہ اصل ایمان والے وہی، اصل جنتی وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یہ تمام تر حقائق، یہ تمام تر چیزیں واضح اور ہدایت کی رہنمائی کے لیے ہمارے نزدیک مہیا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں وہ مقام پائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام چاہتے ہیں، اور ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت ہو۔ تو یہ ساری چیزیں پانے کے لیے ہمیں کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں پانے کے لیے ہمیں عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ زبانی دعوے تو ہوتے رہیں گے، اصل اقدام عملی اقدام کی طرف دیکھا جائے گا کہ عمل کتنا تھا۔ دین محترم، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو کوشش یہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کری اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔